السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں برفانی کھیلوں میں حصہ لینے والے افراد کی تعداد 346 ملین تک پہنچ گئی۔ پچھلے 20 سالوں میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی کل تجارتی مالیت میں تقریباً 100 گنا اضافہ۔ گروہی سیاست کی مخالفت کی جائے، اقوام متحدہ میں چین کے مندوب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بیجنگ سرمائی گیمز کے نیوز سینٹر نے 17 تاریخ کو ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ تاحال چین میں 300 ملین سے زائد افراد برفانی کھیلوں میں شریک ہو چکے ہیں۔ قومی شماریات بیورو کے مطابق بیجنگ سرمائی اولمپکس کی کامیاب بولی سے لے کر اکتوبر 2021 تک ملک بھر میں برفانی کھیلوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد 346 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ یوں شہریوں کی شراکت کی شرح 24.56% تک پہنچ چکی ہے۔ محکمہ کھیل کے اہلکار نے بتایا کہ چین کی جانب سے 300 ملین لوگوں کو برف کے کھیلوں میں شامل کرنے کے ہدف کی تکمیل بیجنگ سرمائی اولمپکس کی اہم ترین میراث ہے۔ اسے 2022 بیجنگ سرمائی اولمپکس کا پہلا گولڈ میڈل کہا جا سکتا ہے۔ چین کی مذکورہ کامیابی نے برف کے کھیلوں کی ترقی کو تیزی سے فروغ دیا ہے اور عالمی سطح پر برفانی کھیلوں اور اس سے متعلق صنعتوں کی بھرپور ترقی کے لیے ایک روشن مستقبل فراہم کیا ہے۔ وبا کی روک تھام کے اقدامات کا بیجنگ سرمائی اولمپکس کی کامیابی میں اہم کردار ہے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے دوران وبا کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق اقدامات کی شاندار الفاظ میں تعریف کی ہے۔ 16 فروری کو منعقدہ میڈیا بریفنگ میں بیجنگ سرمائی اولمپک کمیٹی کے دفتر برائے امور انسداد وبا کے افسر نے بتایا کہ سرمائی اولمپک گیمز کے دوران کووڈ-19 کے مثبت کیسز کی یومیہ تعداد 10 سے بھی کم رہی اور یہ تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے ترجمان مارک ایڈمز نے کہا کہ ہم اس وقت کامیابی کے ساتھ دنیا کے سب سے چیلنجنگ بین الاقوامی کھیلوں کا انعقاد کر رہے ہیں، کیونکہ اولمپکس کے دوران وبا کی روک تھام ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے اپنے چینی دوستوں اور ساتھیوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے اس حوالے سے بہترین کام کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بیجنگ سرمائی اولمپک کے دوران اختیار کیے جانے والے مؤثر اقدامات کو سرمائی پیرالمپک گیمز کے دوران بھی اختیار کیا جائے گا تاکہ ان کھیلوں کا محفوظ ماحول میں کامیاب انعقاد ممکن ہو سکے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں نسبتاً گرم آب و ہوا والے ممالک سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی بھی شامل ہیں اور ان میں بیشتر الپائن اسکیئنگ کے مقابلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اولمپک خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ان مقابلوں میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستانی کھلاڑی محمد کریم پاکستان کی جانب سے شرکت کرنے والے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے مردوں کے الپائن اسکیئنگ میں شرکت کی۔ افریقی ملک میڈغاسکر سے تعلق رکھنے والی خاتون اسکیئر میلالی ٹینا نے خواتین کے الپائن اسکی مقابلے میں شرکت کی۔ یہ میڈغاسکر کی جانب سے سرمائی اولمپکس میں شریک اولین خاتون کھلاڑی ہیں۔ سعودی عرب کے کھلاڑی فائق عابدی بھی مردوں کے الپائن اسکیئنگ جوائنٹ سلام میں شریک تھے۔ فائق عابدی بھی سرمائی اولمپکس میں خلیجی ممالک کی جانب سے شریک ہونے والے اولین کھلاڑی ہیں۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کو اب تک دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سرمائی اولمپکس کا اعزاز مل چکا ہے۔ 16 تاریخ کو بین الاقوامی اولمپک کمیٹی اور بیجنگ سرمائی اولمپکس کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والا یہ بیان دنیا بھر میں ایک گرما گرم موضوع بن چکا ہے۔ اس سے قبل اولمپک براڈ کاسٹنگ سروس نے کہا تھا کہ بیجنگ سرمائی اولمپکس نے عالمی سوشل میڈیا پر 2 ارب سے زائد لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کی درجہ بندی نے کچھ مغربی میڈیا کی ان پیش گوئیوں کو مکمل طور پر چکنا چور کر دیا کہ یہ گیمز ناظرین کی توجہ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یہ پیش رفت بھرپور مظہر ہے کہ برفانی کھیلوں کے ذریعے لایا جانے والا جذبہ خوشی اور دوستی دنیا بھر کے لوگوں میں مشترک ہے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں جس یکجہتی تعاون اور امید کا اظہار کیا جائے گا، اس سے دنیا بھر کے ممالک میں اعتماد اور طاقت بڑھے گی۔ علاوہ بیجنگ سرمائی اولمپکس نے دنیا کے لیے چین کو سمجھنے کی خاطر ایک دریچہ کھولا ہے۔ لوگ افتتاحی تقریب میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جمالیاتی جدت کو سراہتے ہیں۔ دنیا بھر کے ایتھلیٹس وینیوز پر انسداد وبا کے بہترین اقدامات اور ٹیکنالوجی کے مداح ہیں۔
امریکی ایتھلیٹس چینی رضاکاروں کے جوش و جذبے پر آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ یوں بیجنگ سرمائی اولمپکس نے حقیقی اور علامتی طور پر چین کی ایک مختلف تصویر پیش کی ہے جو کچھ مغربی میڈیا کی عکاسی سے یکسر مختلف ہے۔ 16 فروری کو شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کے 20 برسوں میں ہونے والی تجارتی ترقی کی رپورٹ شائع کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 20 سالوں میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی کل تجارتی مالیت میں تقریباً 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی تجارتی حجم میں ایس سی او کا تناسب 2001 کے 5.4% سے بڑھ کر 2020 میں 17.5% تک جا پہنچا۔ عالمی تجارت میں ایس سی او کے رکن ممالک کے اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین میں قائم شنگھائی تعاون تنظیم کی تجرباتی زون ایس سی او اور دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک کے ساتھ علاقائی اقتصادی اور تجارتی تعاون کا تجرباتی علاقہ ہے۔ اس تجرباتی زون کی ایس سی او ممالک کے ساتھ تجارتی مالیت 2019 سے 2021 تک 5 گنا بڑھی ہے۔ اس میں اشیاء کی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ معیار اور استعداد کار بھی مستحکم طور پر بڑھ رہا ہے۔ ایس سی او تجرباتی زون کے متعلقہ انچارج کا کہنا ہے کہ اس زون کو ایس سی او اور دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک کے درمیان تعاون کا نیا پلیٹ فارم بنایا جائے گا۔ چین کی وزارت تجارت کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق رواں برس جنوری میں بینک، سیکیورٹیز اور انشورنس کے علاوہ دیگر شعبوں میں چین میں کی جانے والی غیر ملکی سرمایہ کاری کا کل حجم 1.2 کروڑ یوان تک پہنچ چکا ہے، جس میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 11.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ شاندار اعداد و شمار نہ صرف نئے سال میں معاشی و تجارتی شعبوں میں ترقی کی علامت ہے، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار چینی مارکیٹ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور چین سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ ملک ہے۔ چین کی مارکیٹ سے حاصل ہونے والے بڑے فوائد ہی چین میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا اہم سبب ہیں۔ علاوہ ازیں چین میں کاروباری ماحول کی بہتری غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط بنا رہی ہے۔ مستقبل کے لیے چین میں ترقی کے متعدد امکانات موجود ہیں۔ چین کھلے پن کو وسعت دے گا، کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنائے گا اور دنیا کے ساتھ اعلیٰ معیاری ترقی کے ثمرات بانٹے گا، جس سے غیر ملکی کاروباری اداروں کو احساس ہوگا کہ چین میں سرمایہ کاری کرنے سے بڑی کامیابیوں کا حصول ممکن ہے۔ 16 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ اور مشترکہ سلامتی معاہدے کی تنظیم کے درمیان تعاون کے حوالے سے ایک عام بحث کا انعقاد کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چانگ جون نے نشاندہی کی کہ موجودہ دنیا کو سلامتی کے روایتی اور غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے، بالخصوص بعض ممالک یک طرفہ پسندی اور بالادستی پر عمل پیرا ہیں، جو دوسرے ممالک کے سلامتی اور ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ چانگ جون نے مزید کہا کہ پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کو حقیقی کثیر الجہتی پر عمل پیرا رہنا چاہیے، گروہی سیاست اور چھوٹے حلقوں کی مخالفت کرنی چاہیے، اتحاد و تعاون کو مضبوط بناتے ہوئے محاذ آرائی اور دباؤ ڈالنے کے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت مساوات اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہے، ہمیں بالادستی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ افغان امور کے حوالے سے چانگ جون نے کہا کہ موجودہ حالات میں انسانی المیے سے بچنا سب سے ضروری ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کی جانی چاہیے اور افغانستان کے تمام غیر ملکی اثاثہ جات کو جلدی سے مکمل طور پر افغان عوام کو واپس دیا جانا چاہیے۔ امریکی میڈیا نیشنل انٹرسٹ نے 12 فروری کو ایک مضمون شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن کا طرز عمل سرد جنگ سے اجتناب کے ان کے بیانیے سے بالکل متصادم ہے۔ مضمون کے مطابق بائیڈن نے عالمی سیاست کو نام نہاد جمہوریت اور دوسرے ممالک کے درمیان جد و جہد قرار دیا ہے، یہی سرد جنگ کی اصل ذہنیت ہے۔ بائیڈن انتظامیہ امریکی خارجہ پالیسی کے دیگر شعبوں میں بھی سرد جنگ کی ذہنیت سے متاثر رہی ہے۔ انہوں نے نام نہاد انڈو پیسیفک ریجن میں تیزی سے سخت گیر موقف اختیار کیا ہے، چین کو مستقل ایک حریف قرار دیا ہے جس سے امریکہ کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ امریکہ چین کو روکنے کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ جوہری آبدوز ٹیکنالوجی کا اشتراک کر رہا ہے۔ سرد جنگ کی یہ سوچ ایک مرتبہ پھر امریکہ کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔